تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی تو روزہ رکھ کے اس میں بڑی عید کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور چھوٹی عید کا کانسیپٹ جو جمعے والی عید ہے اس کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی نبی کے یوم ولادت کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے, ہم نے خوشی منانی ہے, جو نہیں منا رہے وہ شیطان ہے, سبھی تو جہاں میں خوشیاں سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں, ایسا کوئی شعر ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ان دلائل کو اللہ کے سامنے دے کر آپ اللہ رسول کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو یہ دیوبندی بریلوی بحث نہیں میں کر رہا, دیوبندی بریلوی تو بہت بات کے نام ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا بھائی قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو. اور آپ فقہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو, آپ کہتے ہو قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کس کو فالو کریں گے, فقہ حنفی کو فالو کریں گے. تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پھر یہ خواہشات ہیں یا وہ جذبات ہیں جس پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہیں لگی ہے. تو پھر بدعت اسی کو تو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ بدعت. اور کسے کہتے ہیں بدعت؟ اگر یہ واقعی تہوار ہے نا 12 ربیع الاول یا یوم ولادت, اب تو 12 ربیع الاول نبی کا تاریخ ولادت ہے ہی بھی نہیں, لیکن اب فرض کر لیں کہ چلو ہے. اگر یہ ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں نا, جتنے بھی مذہب ہیں, ان کا اپنے تہواروں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں تہوار کو. تہوار کی یہ ڈیفینیشن ہے. جیسے ہندوؤں کا بھی کوئی دن آیا ہوا تھا نا 1-2 دن پہلے, تو سارے ہندو, یہاں تک کہ جو سیکولر لبرل ہندو ہیں وہ بھی منا رہے, بلکہ بہت سے مسلمانوں بھی منانا شروع کر دیا ان کے ساتھ. عیسائیوں کا تہوار 25 دسمبر کو آتا ہے. اٹلی کیا, جرمنی کیا, پیرس کیا, امریکہ کیا, پاکستان کیا, سعودی عرب کیا, کہیں دنیا میں کوئی عیسائی ہوگا وہ کرسمس منائے گا. کوئی زیادہ منائے گا, کوئی تھوڑا منائے گا, مخالفت کوئی نہیں کرے گا. تہوار تواتر سے چلا آتا ہے سب. جیسے اسی طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں عید الفطر, عید الاضحیٰ. دن میں اختلاف ہوگا کہ آج منانی ہے کہ کل منانی ہے, وہ تو تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے نا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے, جاپان میں نہیں منائی جا رہی. بھائی جاپان کے مسلمان بھی منا رہے ہیں, سعودیہ کے بھی, کراچی کے بھی, پنجاب کے بھی. جو لبرل مسلمان ہیں وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ بھی مبارکباد دے دیتے ہیں. جنہوں نے پورے رمضان روزہ نہیں رکھا, تراویح نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا, وہ بھی کہتے ہیں بھائی عید مبارک. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر یہ 12 ربیع الاول ہمارا تہوار ہے, عید کا دن ہے, تو اس میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ پھر اتنا بڑا اختلاف ہے, پورے ملک میں یہ شارٹ ہے. پورے سعودی عرب میں ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ کہہ دو وہ وہابی ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ ڈمکانے ہیں. میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ کون وہابی ہے کون غیر وہابی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں تہوار چاہے وہابی ہوں, وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری وہابڑا. بعض لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں یہ وہابی نہیں, یہ تو وہابڑے ہیں, بہت بڑے وہابی ہیں. ہم لوگ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں تو وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں. بات یہ ہے کہ اگر وہ تہوار ہے تو پھر تو جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہوگا سب منائیں گے نا. پورے سعودی عرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. پھر میں ملیشیا میں تھا 12 ربیع الاول, چند سال پہلے میں ملیشیا میں تھا. 12 ربیع الاول آیا, پتہ ہی نہیں چلا, وہاں پہ گزر گیا. تو لوگوں میں بات ہوئی, ہو سکتا ہے کسی محلے میں منایا جا رہا ہو, لیکن باقی پورے ملیشیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ کیسا تہوار ہے؟ اچھا جن ملکوں میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی پورے ملک میں نہیں, ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہے ہی نہیں. پھر جس شہر میں ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں. کراچی میں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے, کھارا در میں منا رہے ہو, ڈیفینس میں نہیں ہے, ناظم آباد میں نہیں ہے. پھر اگر ناظم آباد میں ہے بھی بالفرض تو ایک گلی میں ہے, دوسری گلی میں نہیں ہے. پھر ایک گلی میں بھی اگر پوری گلی میں ہو رہی ہے تو سارے گھروں میں نہیں ہو رہی. 2 گھروں میں جھنڈے ہیں, 2 گھروں میں جھنڈے نہیں ہیں. تہوار ایسا نہیں ہوتا بھائی. جو عیدیں ہوتی ہیں, جو تہوار ہوتے ہیں, وہ سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, ہمیں کسی پہ طنز نہیں کرنا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنے جو کانسیپٹ ہیں, نظریات ہیں, جو آپ کا مسلک ہے, جس پہ آپ کو اطمینان ہے, اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. لیکن دلائل دینے کا تو ہمارا حق ہے, دلائل تو دے سکتے ہیں نا. تو ہم دلائل دے رہے ہیں, ہم چھیڑ کسی. کوئی جھنڈا لگائے تو میں نہیں جا کے اتارتا. ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی جھنڈے بھی لگ رہے ہیں, مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں, ہم جا کے پھر بھی سلام کرتے ہیں, انکل خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک, سب اچھے کی رپورٹ. کہتے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب, سب سیٹ چل رہا ہے, شادی مبارک, السلام, نکل لیے. ہم یہ نہیں کہتے یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے, حلوے کیوں کھا رہے ہو. بھائی چھیڑنا نہیں ہے کسی کو. ہم نے ہمارے جو بس میں تھا ہم نے دلائل سامنے رکھ دیے, سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
اللہ نہیں بخشے تو پھر ہمیں نہیں بولنا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا. جو تاریخیں ہیں نا تہواروں کی، ان میں بھی اختلاف نہیں ہوتا. یہاں تاریخ میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا 8 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 12 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول ہے. اور غنیت الطالبین میں تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ محرم ہے. تو یہ تو 12 کے لفظ پہ خود ہے کہ بہت کوئی کسی صحیح حدیث میں تو 12 ربیع الاول کا ہے ہی نہیں. صحیح حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے. کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے آپ اس میں کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو بھائی جو اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اسی کو فالو بولو کرنا ہے. وہ وہی ہے جو صحابہ تابعین لے کر آئے اور ائمہ مجتہدین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا. اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہٹو گے تو پھر خاردار جھاڑیاں ہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے. بدعت چینج ہوتی ہے، سنت چینج نہیں ہوتی. دیکھو فجر کی 2 فرض سنت ہے نا، 1400 سال سے 2 ہی چلے آ رہے ہیں. لیکن بدعت میں چینجنگ ہوتی ہے. ربیع الاول پچھلے سال جس اسٹائل سے منایا جا رہا تھا اس سے پچھلے سال وہ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے نہیں، 100 سال پہلے جو منایا جا رہا تھا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. اس میں کیک کاٹنے کا، لڈو کا تصور ہی نہیں تھا. اس میں صرف جلسے ہوتے تھے اور ہار پور اور تھوڑا بہت. تو ہر سال اس میں کیا ہو رہی ہے؟ چینجنگ. سنت ایک جیسی رہتی ہے، بدعت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر سال بدعت بڑھتی ہے. اب تو بہت سے بریلوی علماء بھی پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا کتنی دفعہ بیان آیا ہے کہ یہ ہماری قوم چل کس طرف پڑی ہے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا. بھائی جب آپ نے بدعت کی ایک چیز رکھ دی ہے تو پھر قوم کو لگام کس اصول پہ دیں گے آپ؟